کہ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو صالح ہے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ بہت قلیل ہیں اچھے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کے دور میں ایمان لانے والے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت کعب بن احبار ہیں رضی اللہ عنہما، جو وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو ان صالح کے علاوہ ہیں، یعنی کہ بدکار لوگ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم انہیں مبتلا کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، بالحسناتی، حسنات چیزوں سے، بھلائی کے ساتھ، یعنی ان کو نعمتوں سے مزین کرتے ہیں، ان کو پر انعام کرتے ہیں تاکہ انعام کو دیکھ کر رب کا شکر کریں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم ان پر آزمائش ڈالتے ہیں دکھوں کی، غموں کی، تاکہ یا تو نعمتیں پا کر اللہ کی طرف آ جائیں یا دکھ کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، تائب کریں تو اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے زندگی میں اللہ انعام دیتا ہے تب بھی یہ چاہتا ہے کہ انعام کی بدولت آپ شکر کریں اور شکر کر سے اللہ سے رو لگائیں، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مصیبت کے اندر اللہ کو پکاریں تو اللہ سے آپ کی لو لگ جائے۔ تو بعض اوقات اگر کوئی مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت مال و اسباب آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں تو پھر وہ نعمت نہیں ہے آپ کے لیے، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے، وہی مصیبت ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد ان کے آگے، احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کے 11ویں رکوع کی آیات کو ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور 9ویں سپارے کا 11واں رکوع ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 168، جہاں سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، فی الارض، زمین میں، امما، گروہ گروہ بنا کر، یعنی اللہ رب العزت نے ان پر ان کی بدکاریوں اور بدعمالیوں کے سبب ایسی چیز مسلط فرمائی کہ ان کو گروہ گروہ در تقسیم کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 70 سے 80 سال بعد جب ٹائٹس آیا اور اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو انہیں وہاں سے مارا بھی اور مار کے باہر نکالا، اور پوری دنیا میں یہ ٹولے ٹولے کی شکل کے اندر بڑھ گئے، ہر خطے کے اندر یہ لوگ پہنچ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، تو ہم نے انہوں گروہ گروہ جو ہے وہ بانٹ دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو صالح ہے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ بہت قلیل ہیں اچھے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کے دور میں ایمان لانے والے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت کعب بن احبار ہیں رضی اللہ عنہما، جو وہ لوگ جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جو ان صالح کے علاوہ ہیں، یعنی کہ بدکار لوگ ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم انہیں مبتلا کرتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں، بالحسناتی، حسنات چیزوں سے، بھلائی کے ساتھ، یعنی ان کو نعمتوں سے مزین کرتے ہیں، ان کو پر انعام کرتے ہیں تاکہ انعام کو دیکھ کر رب کا شکر کریں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم ان پر آزمائش ڈالتے ہیں دکھوں کی، غموں کی، تاکہ یا تو نعمتیں پا کر اللہ کی طرف آ جائیں یا دکھ کے اندر اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، تائب کریں تو اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش دونوں طرح سے ہوتی ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے زندگی میں اللہ انعام دیتا ہے تب بھی یہ چاہتا ہے کہ انعام کی بدولت آپ شکر کریں اور شکر کر سے اللہ سے رو لگائیں، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت میں بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ مصیبت کے اندر اللہ کو پکاریں تو اللہ سے آپ کی لو لگ جائے۔ تو بعض اوقات اگر کوئی مصیبت آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لیجئے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت مال و اسباب آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں تو پھر وہ نعمت نہیں ہے آپ کے لیے، وہ امتحان ہے، وہ آزمائش ہے، وہی مصیبت ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، اور
ان کے بعد ان کے آگے خلف ہوئے. اب دیکھیں ذرا سا جملہ ہے، خلف اور خلف، لام پر زبر ہے اور لام پر جزم ہے. اگر خلف کہیں گے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے اچھے لوگ، اور اگر لام پر آپ جزم لگا دیں خلف کہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے بعد میں آنے والے بدکار لوگ. اس طریقے سے سلف جو پیچھے جو گزرے ہیں لوگ، جو اچھے اور نیکوکار لوگ گزرے ان کو کہتے ہیں سلف، اور جو لوگ پیچھے بدکار گزرے ہیں ان کو کہتے ہیں سلف. صرف زبر سے کتنا فرق آ گیا کہ زبر لگا دیں تو نیکوکار کا ترجمہ ہو جائے گا، اور جزم لگا دیں تو اس میں بدکار کا ترجمہ ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا فخلف من بعدہم خلف، اور بعد میں آنے والے ان کے جو خلیفہ بنے، جو جانشین بنے، خلف وہ بدکار لوگ بن گئے. ورث الکتاب، اور وہ وارث ہوئے کتاب کے یعنی توریت کے. یاخذون عرض ھذا الادنی، اب یہ علماء کی بات ہو رہی ہے جو علماء یہود ہیں. ورث الکتاب، اور وارث ہوئے وہ کتاب کے. یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس کتاب کے ذریعے سے دنیا کا ادنا مال لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور پھر دعویٰ ایک ساتھ کیا ہے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے گا. یعنی اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں، الٹے سیدھے احکامات کو بیان کرتے ہیں، دنیا کی مال و متاع میں لگے ہوئے ہیں، اور امید کیا ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جناب ابراہیم کی اولاد ہیں، جناب موسیٰ کی قوم ہیں، میں فلاں کا اولاد ہوں، میں فلاں کا بچہ ہوں. دین میں عمل بڑا ضروری ہے. آپ کسی کے خاندان سے ہیں لیکن آپ کا عمل اگر اللہ کی نافرمانی والا ہے تو آپ چاہے کسی خاندان سے ہوں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، انہیں بھی امید کیا تھی؟ انہیں امید یہ تھی کہ ہم بخش دیے جائیں گے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کو دیا جاتا، ان کے پاس آتا اسی طرح کا اور مال و دولت، یاخذوہ، وہ اسے بھی لے لیتے. وہ تو پیسے کے بندے ہیں، اللہ کے بندے تھوڑی ہیں. اس طرح کا کوئی مال و دولت اور بھی دیا جاتا تو وہ بھی لے لیتے، انہیں کچھ بھی کروا لو پیسے دے کر. الم یؤخذ علیہم، تو اللہ کہہ رہا ہے الم یؤخذ علیہم، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، کتاب میں وعدہ، کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ نہ کہیں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات مگر وہی بات کہیں جو حق ہو. وَدَرَسُوا مَا فِي، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کتاب کو جانتے نہیں تھے، توریت کو جانتے نہیں تھے. وَدَرَسُوا مَا فِي، اور وہ تمام اس کے احکامات کو پڑھ چکے تھے، اس کا درس لے چکے تھے، اس میں گھس چکے تھے. تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے تھے جو اللہ نے کہی نہیں ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو آخرت کا گھر ہے وہی خیر ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جنہوں نے تمسیک کی، یمسکون بالکتاب، کتاب کو، توریت کو مضبوطی سے پکڑا. واقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیا. انا لا نضیع اجر المصلحین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو توریت کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ان کے اجر کو، اصلاح کرنے والوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور جب اللہ نے اٹھا دیا ان پر پہاڑ کو، ہوا کیا کہ جب توریت انہیں مل گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی توریت میں یہ چیزیں حرام، یہ چیزیں حلال، یہ کرنی ہیں. اب انہیں وہ چیزیں مشکل لگنے لگی تو کہا کہ ہم تو عمل نہیں کریں گے توریت پر. جب انہوں نے انکار کیا تو پہلے تو خود کہہ رہے تھے کوئی شریعت ملے، کوئی کتاب ملے. جب اللہ نے کتاب دے دی تو اب کہتے ہیں عمل نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ ان پر ایک پہاڑ کو لٹکا دیا، ان کے سروں پر، کأنہ ذلۃ، اور اس طرح ایک پہاڑ کو لٹکا دیا جیسا کہ کوئی بادل آسمان پر کسی بندے پر ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ پہاڑ کو اللہ نے لٹکا دیا. وظنوا، اور انہوں نے سوچا کہ انہ واقع بہم، اور انہوں نے سوچا کہ یہ پہاڑ تو بس ابھی ہم پر گرنے والا ہے. خذوا ما آتیناکم، تو اللہ نے پھر کہا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے مضبوطی کے ساتھ. واذکروا، اور یاد کرو اس میں اور نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس میں ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو. اب انہوں نے سجدہ کیسے کیا؟ اپنے دائیں گال اور الٹی جو بھویں ہوتی ہیں ان پر انہوں نے جو ہے سجدہ کیا،
اور ایک طرف سائڈ ان کا جو ہے نا اٹھا ہوا تھا تاکہ یہ ایک آنکھ سے دیکھیں کہ کہیں وہ پہاڑ گر تو نہیں رہا. تو اس طریقے سے انہوں نے سجدہ کیا. تو آج بھی آپ یہودیوں کو عبادت پہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ اپنا لیفٹ سائڈ تو زمین پر رکھتے ہیں اور ایک سائڈ تھوڑا سا بلند رکھتے ہیں آسمان کو دیکھنے کے لیے، اسی سجدے کی نقل میں جیسا کہ بنو اسرائیل نے وہاں کیا تھا. تو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑو، نصیحت حاصل کرو تاکہ تم تقوی کو اختیار کرو. اب یہاں پر 11واں رکوع مکمل ہو جاتا ہے اور اب اس سورت کے 3 رکوع باقی ہیں الحمدللہ، اور 3 رکوع کے بعد سورہ اعراف مکمل ہو جائے گی. سورہ اعراف کا مکمل مضمون جو ہے وہ ہے اصل خطاب ہے اہل قریش سے، اہل مکہ سے خطاب ہے. یہ قریش والوں کو بتایا جائے، اس لیے سب سے پہلے قریش کو بتایا گیا کہ جہاں پر وہ تجارتی سفر کرتے تھے. تو پہلے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، آپ نے جناب نوح کا قصہ بھی میں نے آپ کو سنایا. جناب قوم حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے قصے بیان ہوئے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کا قصہ اس سے پہلے بیان ہو گیا تھا اس سورت سے پہلے. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کے تفصیل سے ذکر آیا، ان پر جو انعامات ہوئے، ان پر جو عذابات ہوئے. ان تمام قصوں سے قریش کو کیا سمجھا رہا ہے اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی انبیاء ہم نے بھیجے اور انہوں کی قوم نے ان کو جھٹلایا. تو جھٹلانے والوں کا ہم نے کیا انجام کیا، ان کی سٹوریز سے سبق حاصل کرو. ان علاقوں میں تم جاتے ہو، وہاں کا تم سفر کرتے ہو کہ دیکھو اب اللہ کا آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے. اگر تم نے اتباع کی تو تمہارا حال کیا ہوگا، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہارا حال کیا ہوگا. تو یہ تمام خطاب اور یہ سارا قصہ سٹوریز اللہ بیان کر رہا ہے اہل قریش کو کہ وہ دیکھیں کہ ان قوموں کا کیا ہوا، اور مدینے میں جو آباد یہودی ہیں ان کے آباء و اجداد تھے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. یہ تمام چیزوں کو بیان کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ ان 3 رکوعوں کے اندر اس تمام صورت کو سمرائز کر رہا ہے. اب جو قصے تھے وہ قصے ختم ہوئے بنی اسرائیل کے، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء کی جو قوموں کے قصے تھے وہ قصے ختم ہوئے. اور اب ڈائریکٹلی خطاب کیا جا رہا ہے بنی آدم سے، تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے. اور ان 3 رکوعوں میں ایسے اصول دیے جا رہے ہیں جن اصولوں پر چل کر آدمی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اور 12ویں رکوع کی یہ پہلی آیت آتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم. اور یاد کرو جب اللہ نے لیا من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم ذریتہم، جب اللہ نے نکالی بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد، ان کی پشت سے ان کی اولاد نکالی. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دینے والے تھے. پھر اللہ نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں مولا، تو ہمارا پروردگار ہے. شہیدنا، اور ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا، یہ اس لیے کیا کہ ان تقولوا کے مبادہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، ان تقولوا یوم القیامتی، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کے مالک ہمیں تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ان چیزوں سے غافل تھے. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے اس عالم دنیا کو بنانے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے ایک میثاق لیا ہے، ہم سے ایک وعدہ لیا ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے اور سورہ یاسین میں بھی اس کا ذکر ہے. آپ پڑھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں جتنی بنی آدم کی اولاد تھی، کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا دادا، اور وہ آگے تک پوری ٹری بنا دیں، فیملی ٹری، اللہ نے بنی آدم کی پیٹھ سے، پشتوں سے ان تمام کو نکالا. جتنے لوگ دنیا میں آنے تھے سب کو اللہ نے بنا دیا پہلے ہی عالم ارواح میں. سب کی روحوں کو جمع کیا، کس کی کون اولاد ہوگی، سب کو پورا جمع کیا، اور جمع کر کے سب سے سوال کیا اس عالم میں الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. اللہ کے علاوہ یہاں جملہ ایک استعمال ہوا ربکم، خدا تو وہ ہے، لیکن مشرکین میں کیا عقیدہ تھا، آج بھی ہندوؤں میں عقیدہ ہے کہ ایک ایشور ہے اور چھوٹے چھوٹے جو پاورز ہیں وہ سارے، کوئی کالی ماتا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے خدا بھی وہی ہے اور رب بھی وہی ہے. اور رب میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا جو نام
ایکچول نام ہے وہ ہے اللہ، اس میں ذات. رب اس کا صفاتی نام ہے. صفاتی نام سے مراد رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، یعنی کائنات کو جو روزی دیتا ہے، جو پانی دیتا ہے، جو سانسیں دیتا ہے، جو ہوا دیتا ہے، ہر لحاظ سے ہمیں پالنے والا بھی وہی اللہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا خدا ہے اور ہوا کا خدا الگ ہے اور روٹی کا خدا الگ ہے، پانی کا خدا الگ ہے، بارش کا خدا الگ ہے. نہیں، وہ اللہ ہی ہے اور وہی رب ہے. تو اس نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا اللہ اور تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو اس عالم میں کہا سب نے قالو بلا، سب نے کہا کیوں نہیں مالک، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. شہیدنا، اور اس عالم میں یہ سارے انسان گواہی دے کر آئے اس بات پر کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے وہاں وعدہ تم سے کیوں لیا؟ تاکہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں اور دنیا میں تم اللہ کو بھلا دو تو قیامت کے دن تم آ کر یہ نہ کہو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تو اللہ ہے اور تو خدا ہے ہمارا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے اس چیز سے. تو انبیاء اور نبیوں کو بھیجا، یعنی نبیوں کو اللہ اگر نہیں بھیجتا تب بھی اللہ نے انسان کے اندر ایک حس اور اس کی سائیکولوجی میں، اس کی نفسیات میں، اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ کائنات کو بنانے والے دو چار نہیں ہو سکتے، کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہو سکتا. اگر آدمی انبائیس ہو کر اپنی عقل پر بھی غور کرے تو اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ عالم ارواح میں ایک وعدہ کر کے آیا ہے کہ خدا ایک ہے، دو نہیں ہے. اس لیے نبی بھیج کر، کتابیں بھیج کر، یہ تو اللہ نے اس میثاق کو سپورٹ کیا ہے تاکہ بندوں کے لیے آسانی ہو جائے اس وعدے کو ریکال کرنے کے لیے. نبی بھیجے، نبیوں نے کیا کیا؟ نبیوں نے دین کی دعوت دی اور اس میثاق کو ریکال کروایا. اس کے علاوہ کتابیں آئیں، قرآن، توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں اس وعدے کو ریکال کروانے آتی ہیں. اور پھر یہی یاسین میں ذکر آتا ہے الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے اے بنی آدم، الم عاہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا تم سے میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان کے شیطان کو نہ پوجنا؟ اور میں نے کہا تھا تم سے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کہاں کہا تھا اللہ نے؟ عالم ارواح میں. تو اللہ نے اس لیے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اب تم یہ نہ کہہ دینا قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر اگلی آیت دیکھیے اور کیا الزام لگاتے لوگ قیامت کے دن، یہ کیا کہیں گے؟ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، یا تم یہ نہ کہنا کہ بے شک شرک کیا تھا ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد میں سے تھے. ہم ہندو کے گھر پیدا ہوئے تو ہندو بن گئے، عیسائی کے گھر پیدا ہوئے تو عیسائی بن گئے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو پیدا ہی کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، تو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے دادا پردادا نے شرک کیا تھا، تو افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں سزا دے گا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس چیز کے سبب جو کہ باطل عمل کیا تھا ہم سے پہلے والوں نے؟ ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوتے، توحید کے اقرار کرنے والے ہوتے، تو ہم بھی توحید کے اقرار کرنے والے ہوتے. تو یہ جو آج ہمارے ہاں کچھ فلاسفرز، کچھ لبرلز یا کچھ ایتھسٹ بات کرتے ہیں کہ جناب ایک بچے کا کیا قصور ہے کہ بچہ اگر کسی بندہ اسی کے دین پر ہوتا جس کے گھر میں پیدا ہوتا، تو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے. آدمی انبائیس ہو کر سوچے ایک لمحے کے لیے تو اس کی فطرت ہی گواہی دیتی ہے کہ کائنات کا بنانے والا، اس کا نظام جو بالکل ایک بیلنس کے تحت چل رہا ہے. دیکھیں نا، رات ایک وقت میں ہی آتی ہے، دن ایک وقت میں ہی آتا ہے، سردی کا ایک الگ ماحول ہے، گرمی کا ایک الگ ماحول ہے، موسموں کے معاملات، آکسیجن کے معاملات، سورج کے معاملات، چاند کے معاملات، سیاروں کے معاملات، یہ سارے معاملات بیلنس میں ہیں. اب اگر کسی بھی چیز کو چلانے والے ملٹیپل لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے 4 لوگ ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہیں اور 2 لوگ ایکٹیو ہو کے کام نہیں کر رہے. تو جب 6 لوگ چلانے والے ہوں گے تو 4 ایکٹیو ہوں گے اور 4 سست ہوں گے، تو بعض اوقات کیا ہوگا، چیزیں ڈیلے ہو جائیں گی. کوئی چیز بہت تیزی سے ٹائم پر ہوگی اور کوئی چیز ڈیلے ہو جائے گی.
لیکن یہ ساری نظام کائنات کا جو یہ سب ایک بیلنس میں چل رہا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو چلانے والے ملٹیپل نہیں ہیں. جب یہ ایک ہی تحت چل رہا ہے تو اس کا مقصد ہے اس کا چلانے والا بھی ایک ہے. اللہ اکبر. تو یہ کائنات کے اندر اللہ نے جو ہے وہ اتنی نشانی اپنی عجائبات کی رکھی ہیں کہ اگر آدمی ان باعث ہو کر صرف غور کرے کہ مجھے کس نے بنایا ہے. ریزن آف لائف. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگوں کا جو مقصد حیات ہے وہ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں, اس دنیا میں کیوں. تو یہ جو سوال اندر سے آپ کی نفسیات سائیکولوجیکل وے سے جو آپ کی ذہن کچھ نہ کچھ کہتا ہے کہ یار میرے آنے کا کیا مقصد ہے. ایسا نہیں ہے کہ ملٹائی بلینر یہ نہیں سوچتا, ملٹائی بلینر بھی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ اتنا پیسہ میرے پاس آ گیا, اس کیا ریزن کیا لائف کا. تو اگر اس کو ریزن اندر سے کوئی چیز ہے جو اس کو یہ بار بار اس سے سوال کر رہی ہے تو یہ اس کی فطرت ہے جو اللہ نے اس میں رکھی ہے, اور یہ فطرت اس سے تقاضا کر رہی ہے کہ تو اس دنیا کے اندر صرف پیسہ کمانے کے لیے یا سانسیں پوری کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ نے ایک مقصد حیات دے کر اپنی عبادت کے لیے, اپنی پرہیزگاری کے لیے اور ایک عالم امتحان میں تجھے بھیجا ہے. اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ایک لمحہ وہ آنے والا ہے کہ جب تجھے اسی پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے جس کی بارگاہ سے تو وعدہ کر کے آیا تھا. ایگزام میں کیا ہوتا ہے, ایک لمحے کو سوچئے, اس پورے نظام کو سوچئے جو آج کی آیت ہے. ٹیچر نے پورے سال ہمیں سبق پڑھایا. سبق پڑھانے کے بعد اب پھر اس نے ہمیں بھیجا مارکیٹ کے اندر, جاؤ 1 سال 2 سال تک مارکیٹ میں لگا کے آؤ. اور پھر 2 سال بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر جس نے پڑھایا ہوتا ہے, جس نے سکھایا ہوتا ہے, جس نے کچھ دیا ہوتا ہے, اب ایک دن آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. وہی پورا نظام ہے. پہلے عالم ارواح میں اس نے ہم سے وعدہ لیا, ہم سے میثاق لیا, ہمیں سمجھایا, ہمیں بتایا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جب سب چیزیں پڑھا دی اب اس نے ہمیں فیلڈ ورک میں بھیج دیا. فیلڈ ورک کیا ہے؟ دنیا. جب ہم فیلڈ ورک میں اپنا اپنا حصہ مقرر کر لیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے نا قیامت کا دن. تو قیامت کے دن اللہ یہ ساری چیزیں یاد دلا رہا ہے. تو اس لیے ریزن آف لائف جن کو مل جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں, میں امریکہ میں آیا کیوں, صرف مال کمانے آیا ہوں. تو ایک اسلامی نظریہ تو یہ تھا نا کہ اللہ نے جتنا مقدر میں میرے مال لکھا وہ تو مجھے ملنا ہی ملنا. میں انڈیا میں رہتا, پاکستان میں رہتا, بنگلہ دیش میں رہتا, اللہ نے مجھے جتنا دینا تھا اتنا تو دینا ہی ہے. تو میرا امریکہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا اس سرزمین پہ بھیجے جانے کا, کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا دنیا بھیجے جانے کا. وہ مقصد کیا ہے کہ میں خدا کے دین کی خدمت کروں, میں اسلام کی خدمت کروں, میں خدا کی توحید کی خدمت کروں, میں رسالت کی خدمت کروں, میں خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤں, اور وہ لوگ جو توحید اور رسالت کے منکر ہیں میں ان تک خدا کی دین کی دعوت پہنچاؤں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہوں. آخری بات, وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِ. اور کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس چیز کے سب جو باطل لوگوں نے کیے تھے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیت کو, اپنی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یرجعون, راجعون, یہ سارے کیا ہے؟ پلٹنے کے جملے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ بندہ اگر نکل بھی گیا ہے تو اللہ رب العزت جلال نہیں جمال والا ہے. جلال اس کے غضب پر اس کی رحمت آوی. ایسا نہیں ہے کہ حالانکہ طاقت اس کے پاس, اختیار اس کے پاس, وہ تو یہ کہہ سکتا ہے جاتے ہو تو جاؤ, نہیں آتے ہو تو نہیں آؤ, آؤ گے قیامت کے دن تو ہماری بارگاہ میں نا. ایک جملہ, ایک یہ جملہ, جاتے ہو جاؤ, آؤ گے پھر قیامت کے دن میں تمہیں بتاؤں گا. نہیں, لیکن وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور سانسیں اس نے دی ہوئی ہیں, وہ کہتا آؤ پلٹ کے آ جاؤ, آ جاؤ لوٹ کے آ جاؤ, چلو نکل بھی گئے ہو ہماری راہ سے, توبہ کر لو. اس نے راستے کھولے ہوئے بندے کے لیے, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے بندوں سے محبت ہے, اسے نافرمانوں سے بھی محبت ہے. وہ پلٹنے کی بات کیوں کر رہا ہے کہ وہ ہے نافرمان لیکن بندے تو اس کے ہیں. تو اب بتائیے جو اس کے ماننے والے وہ ان سے کتنا پیار کرتا ہو. جب وہ اپنے نافرمانوں سے کہہ رہا, اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم آ جاؤ لوٹ کر, تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ماں باپ نے شرک کیا تھا. اور یہ بات بیان کرتی ہے کہ اماں ابا نے جو کیا اگر وہ غلط کرتے تھے تو ان کی تقلید نہیں کرنی, کہ ہمارے گھر میں تو ہوتا ہی ایسا تھا.
اگر ابا اماں دادا پر دادا اگر وہ غلط عقیدے اور غلط نظریے پر تھے تو آپ کو دین دادا والا نہیں لینا، آپ کو دین قرآن و سنت والا لینا۔ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی چیز غلط ہوتی تھی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی میں نے تو اپنے گھر پہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر قرآن و حدیث آپ کے ہونے والے خاندانی کسی روایت کے خلاف ہیں تو خاندان کو ترک کرنا ہے، قرآن و سنت کو فوقیت دینی۔ تو باپ دادا کہیے کہ ہمارے اماں ابا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، یہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، یہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا، قیامت کے دن تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ایک بات چھوٹا سا نقطہ پیش کروں آخر میں، کہ دیکھیں اللہ نے ہر جاندار کو کانشیسنس دی ہے، شعور دیا ہے۔ انسان کو کیا دی ہے؟ انسان کو دی ہے سیلف کانشیسنس۔ انسان کو اللہ نے خود شعوری دی ہے۔ اب اور وہ خود شعوری انسان میں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی روح سے، اس کی سول سے۔ دیکھیں ایک روح جانور میں بھی ہے، جانور کے اندر، لیکن وہ جو شعوری روح ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، جتنے بھی جانور ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیر کو آپ 100 شیروں کو پنجرے میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ 100 دن تک لیکچر دیں کہ بھائی کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے، دیکھو اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ 100 دن بعد بھی اگر آپ اس کو نکالو گے تو سب سے پہلے اسی کو چیر پھاڑے گا جو لیکچر دینے والا۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ شیر کو لیکچر بولا نہیں میں نے بہت سمجھا دیا اور بہترین اسکالر کو بلایا ہے، اس نے بہت اچھا سمجھایا ان کو، وہ سب سے پہلے نکالے گا، اس کو چاہیے بوٹی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ جانور میں شعوری جو ہے وہ فکر نہیں ہے، لیکن انسان میں اللہ نے سیلف کانشیسنس رکھی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو جب اللہ نے عالم ارواح میں پیدا کیا تو عالم ارواح میں اس نے اپنی سیلف کانشیسنس سے، خود شعور سے اس نے کہا قالو بلا، کہ ہاں تو رب ہے۔ کیوں؟ اس کو سمجھ میں آئی، سمجھ میں آ کر اس نے ایک جملے کو سنا، سن کر اس کو رپلائی کیا۔ سن کر سمجھ کر رپلائی کون کرتا ہے؟ جس کے پاس سیلف کانشیسنس ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس عالم میں بھی ہمیں سیلف کانشیسنس دی تھی، اور اس شعور سے ہم نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھ کر فرمایا شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ آدمی اقرار اور گواہی اس چیز پر دیتا ہے جس کو مکمل طور پر سمجھتا ہے، اسی پر گواہی دیتا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ ان کے پاس صرف شعور ہے، ہمارے پاس خود شعوری ہے، ہمارے پاس سیلف کانشیسنس ہے۔ وہی سیلف کانشیسنس جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ اندر سے جو آواز انر جو ہے نا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ آپ کسی مفتی کے پاس جا کر بعد میں پوچھیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ کا دل خود گواہی دے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جو اندر سے آواز آ رہی ہے وہ ہوتا ہے سیلف کانشیسنس۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم جو عہد کر کے آئے ہیں عالم ارواح میں، اللہ میں ہمیں اس عہد کا پابند رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی فرما برداری والے کام کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ماں باپ کو بخشے، ہماری اولادوں کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کا ہمیں عامل بنائے، اور ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عظمیٰ نصیب کرے کہ جو لوگ نافرمان ہیں اور جن کی نافرمانیوں کا ذکر اللہ رب العزت قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔